بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی واحد القہار، والصلاة والسلام علی سید الابرار، وعلى آلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ الدین سیرا حسیسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لا تعداد درود و سلام امام المرسلین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ کے لیے۔ سامعین محترم، آج کی اس ملاقات میں اللہ کی عطا کردہ توفیق سے انشاءاللہ العزیز اس بات کا ذکر کروں گا کہ صحیح اور ضعیف حدیث کی پہچان جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے، صحیح حدیث کے اصول جو ہے وہ کون کون سے ہیں، یا اس طرح سمجھ لیجئے کہ صحیح کی جو شرائط ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات گرامی، حدیث کی تحقیق و تخریج جو ہے یہ ہر زمانے میں بدلتی رہی ہے۔ پہلے جو طریقہ رائج تھا اس کا تعلق حدیث کے روات اور متن کے ساتھ ہوتا تھا،
متقدمین نے اس کے اصول کتاب و سنت سے استنباط کیے۔ ان کا پہلا استنباط کردہ اصول جو تھا وہ تھا تواتر۔ جو حدیث متواتر ہوگی وہ قطعی الحجہ اور یقینی ہوگی۔ اور حضرات تواتر جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس کو تمام دنیا والے تسلیم کر لیتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جن میں استدلال کی قوت بھی نہیں ہوتی وہ بھی یقین جو ہے وہ کر لیتے ہیں متواتر روایت پہ۔ تو حضرات گرامی آئیے بلا تمہید جو ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ محدثین کرام نے صحیح حدیث کے لیے جو شرائط لگائی ہیں وہ شرائط کچھ اس طرح ہیں۔ صحیح حدیث کی جو تعریف کی انہوں نے وہ شرائط کچھ اس طرح ہیں۔ کہتے ہیں جی ما رواہ عدل تام الضبط بسند متصل من غیر شذوذ ولا علت، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت کو بیان کرنے والا راوی جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ بیان کی کہ راوی جو ہے وہ مضبوط حافظے والا ہونا چاہیے، تام الضبط قوی حافظے والا، مضبوط حافظے والا ہونا چاہیے۔ بسند متصل، تیسری شرط یہ ہے کہ اس روایت کی، اس حدیث کی سند جو ہے وہ متصل ہو، درمیان سے کوئی راوی جو ہے وہ گرا ہوا نہ ہو، درمیان سے کوئی راوی جو ہے ایسا نہ ہو کہ جس جو ہے وہ اس کی ملاقات جو ہے وہ ثابت نہ ہو اپنے استاد سے۔ مراد یہ ہے کہ روایت جو ہے اس کی سند جو ہے وہ منقطع نہ ہو۔ اور اسی طرح چوتھی شرط یہ لگائی کہ عدم شذوذ، کہ وہ روایت جو ہے وہ شاذ نہ ہو۔ شاذ روایت کہتے ہیں کہ جب ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی روایت کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اوسط کی جب مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کی روایت جو ہے وہ اوسط راوی جو ہے جس کا مقام جو ہے وہ ثقہ سے اوپر ہے، پھر اس کی روایت جو ہے اس کے مقابلے میں جب آتی ہے ثقہ راوی کی تو اس کی روایت کو شاذ قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ لگائی کہ عدم علت من غیر شذوذ ولا علت، کہ اس میں کوئی علت نہ ہو۔ علت کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی کوئی خفیہ جو ہے، کوئی پوشیدہ جو ہے ایسی بات نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی سند جو ہے وہ غیر معتبر ہو۔ حضرات یاد رکھیے کچھ لوگوں نے صحیح حدیث کی جو ہے وہ مزید شرطیں بھی لگائی ہیں، مثلاً راوی جو ہے وہ فقیہ ہو، حدیث جو ہے وہ قیاس کے خلاف نہ ہو، اس طرح کی شرائط جو ہے کچھ لوگوں نے لگائی ہیں، لیکن ان کی شرائط کی کوئی حیثیت نہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ محدثین نے جو شرائط جو ہے وہ حدیث کی بیان کی ہیں
وہ انہوں نے قرآن و سنت سے استنباط کیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ راوی جو ہے اس کا فقیہ ہونا بھی ضروری ہے، اسی لیے تو اس قاعدے کی آڑ میں آ کر کے ان ظالموں نے کئی صحابہ کرام کو بھی غیر فقیہ قرار دے دیا، اور ان کی روایت کو صرف اس لیے جو ہے وہ رد کر دیا گیا کہ جناب والا یہ راوی جو ہے یہ غیر فقیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور قیاس کے خلاف جو ہے وہ بھی صرف اور صرف اپنے مسلک، اپنے عقیدے کہ اس کی جناب والا دفاع کے لیے اور اپنی بات کو جناب والا ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری بات جو ہے یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ شرط لگا دی کہ جو حدیث قیاس کے خلاف ہوگی اس کو بھی نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ حالانکہ ایسی کوئی شرط، ایسی اس بات کی کوئی دلیل جو ہے وہ قرآن و سنت میں نہیں ملتی، بلکہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کی جائے، ان کی روایت کو پڑھا جائے تو فرماتے ہیں کہ اگر عقل اور قیاس جو ہے اس کو دیکھا جائے تو عقل اور قیاس جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پاؤں کا مسح جو کرتے ہیں وہ پاؤں کی تلی کا مسح کیا جائے۔ عقل اور قیاس یہ کہتی ہے، لیکن شریعت کے اندر عقل اور قیاس نہیں چلتی۔ پاؤں کا مسح شریعت نے کیا کہا کہ پاؤں کے اوپر سے مسح کرے۔ فرماتے ہیں کہ اگر عقل اور قیاس کا دین کے ساتھ تعلق ہوتا تو پھر عقل اور قیاس جو ہے اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ پاؤں کا مسح جو ہے وہ پاؤں کے نچلے حصے سے ہونا چاہیے، کیونکہ پاؤں جو ہے وہ نیچے سے گندا ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی اس لیے پتہ چلا کہ قیاس جو ہے، قیاس کی زد میں آ کے یا قیاس کی آڑ میں آ کے حدیث کا انکار کر دینا یا حدیث سے انحراف کرنا، یہ کسی صورت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو حضرات جب محدثین نے یہ شرائط بیان کی تو یہ ٹولہ کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا جناب والا مقصد یہ بنا رکھا ہے کہ کسی بھی طریقے سے حدیث کا جناب والا انکار کرنا ہے اور اس کے اندر تعویلیں جو ہیں وہ بنانی ہے، کسی بھی ہیلے بہانے سے جناب والا حدیث جو ہے اس کا انکار کرنا ہے، تو انہوں نے کہا، کہتے ہیں جی یہ شرائط جو ہیں یہ محدثین کی اپنی ذاتی اختراع ہے، اس لیے ان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز ان کی شرائط پر پوری ہوگی اس کا اعتبار کیسے ہوگا جبکہ یہ ان کی اپنی ذاتی اختراع ہے۔ تو حضرات یہاں یاد رکھیں کہ یہ جو شرائط محدثین نے بیان کی ہیں یہ ان کی اپنی جناب والا ذاتی اختراع نہیں، یہ اصول قرآن مجید سے لیے گئے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ الحجرات ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فرمایا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور بعد کے اندر تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو حضرات یہاں اب اس آیت پہ غور کیجئے گا اور جو اصول محدثین نے بیان کی ہیں، جو شرائط محدثین نے لگائی ہیں، ان کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا اور گنتے جائیے گا کیا اس اللہ کے قرآن کی اس آیت کے اندر وہ ساری شرائط جو ہیں وہ موجود ہیں کہ نہیں۔ تو حضرات اس آیت کے جو لفظ ہیں، سب سے پہلی شرط کیا تھی جی؟ بولے شہباز، پہلی شرط کیا تھی؟ عدل، کہ راوی جو ہے وہ عادل ہو، ٹھیک ہے،
تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقن، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، عادل کے مقابلے کے اندر اگر عادل ہو تو تحقیق کی ضرورت نہیں، یہاں فاسقن کے لفظ سے عادل والی شرط جو ہے وہ لی گئی، اور ضبط والی شرط جو ہے دوسری جو شرط لگائی تام و ضبط، وہ قرآن پاک کے ان الفاظ سے اس کا استنباط کیا کہ ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس۔ حضرات اگر کوئی بندہ کوئی خبر لے کے آ رہا ہے، اگر اس کا حافظہ کمزور ہے تو وہ پھر آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس بات کو بھول جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ استاد جو ہے وہ بعض دفعہ شاگرد کو کوئی چیز لینے کے لیے بھیجتا ہے، بازار میں والدین بھیجتے ہیں، تو اس بیچارے کو دکان پہ جاتے جاتے اس چیز کا جو ہے وہ نام ہی بھول جاتا ہے، وہ چیز ہی بھول جاتی ہے کہ وہ کیا لے کے آنا تھا۔ یا کئی دفعہ کچھ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہا جاتا ہے اس کو کہ لے کے آؤ یہ بازار سے، تو وہ بیچارہ بھول جاتا ہے۔ اب یہ ہے ناقص الضبط آدمی، تو قرآن کہتا ہے ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ، کہ اگر آئے تمہارے پاس۔ حضرات گرامی یہاں سے اس کے تام ضبط ہونے کی جو ہے وہ شرط لی گئی جاءکم کے الفاظ سے، کیونکہ جب یاد ہوگی تبھی لے کر آئے گا۔ جیسا کہ میں نے مثال بھی دی، جس کا حافظہ ہی خراب ہوگا وہ کیسے خبر لائے گا؟ تو یہاں جاءکم سے مراد، جاءکم سے پتہ یہ چلا کہ جاءکم سے ایک تو اتصال سند کی بات سمجھ آتی ہے، اتصال سند یعنی سند جو ہے وہ متصل ہو، سند کے اندر انقطاع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بنبأ سے تام ضبط کا جو ہے وہ یہ شرط جو ہے، یہ اصول جو ہے وہ لیا گیا اس لفظ سے کہ بندہ تمہارے پاس آیا بھی ہے، پہنچا بھی ہے، اس کے درمیان کوئی اور، وہ بذات خود آپ سے بات کر رہا ہے، اس کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے، وہ بذات خود آپ کے پاس آیا بھی ہے اور اس نے آپ کو خبر بھی دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سند جو ہے وہ متصل بھی ہے، اور جو آنے والا ہے وہ کبھی حافظے والا بھی ہے۔ تو یہاں سے اتصال سند جاءکم کے الفاظ سے لی گئی، اور فاسقن کے الفاظ سے میں نے گزارش کی کہ عادل ہونے کی شرط لی گئی کہ اگر اس کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہے، سند متصل ہے، لیکن راوی جو ہے وہ عادل نہیں ہے، وہ فاسق ہے، تو بھی اس کی خبر کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 شرطیں ہو گئی جی۔ اور پھر آگے جو محدثین نے شرط لگائی، فرمایا عدم شذوذ اور عدم علت، یعنی نہ تو وہ روایت جو ہے وہ شاذ ہو، نہ ہی معلول ہو۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا۔ تو حضرات یہاں عدم شذوذ جو ہے اور عدم علت والی جو بات ہے، یہ ان الفاظ سے ان کا استنباط کیا گیا کہ فتبینوا، کہ تم اس کی تحقیق کر لو کہ کہیں خلاف واقعہ تو نہیں۔ محدثین نے تحقیق کے لیے، پتہ یہ چلا کہ محدثین نے تحقیق کے لیے اپنی شرائط
قرآن سے ہی اخذ کی ہیں۔ حضرات گرامی محدثین کرام جو ہیں یہ 4 صدی ہجری تک اسی طریقہ کے تحت جو ہے وہ تحقیق کرتے رہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے سند کا طریقہ جاری کرے گا تو اس کے طریقے کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر بات کی جائے، میں یہاں ایک بات رد کرنا چاہوں گا کہ اب تو کتابوں میں اسانید احادیث جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب تو حدیث کی الحمدللہ اللہ جو ہے وہ برکت نازل فرمائے محدثین پہ، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے، نور اللہ قبورہم، کہ جنہوں نے دین کا اتنا بڑا کام کیا کہ بڑی بڑی ضخیم کتابیں جو ہے وہ مستند جو ہے وہ ان کو تحریر کر دیا، تالیف کر دیا، لکھ دیا، سند کے ساتھ ہر حدیث جو ہے وہ جتنی سندوں کے ساتھ آئی ہے اس حدیث کی ہر سند جو ہے اس کا ذکر کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات گرامی پتہ کیا چلا کہ محدثین کرام نے جو اصول بیان کیے ہیں حدیث کے، صحیح حدیث کے، وہ ان کی اپنی ذاتی اختراع نہیں ہے بلکہ یہ قرآن پاک سے استنباط کیا گیا ہے۔ میں آخر کے اندر پھر دوبارہ دہرا دوں ذرا اس آیت سے تاکہ طلباء کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ تو اس آیت کے اندر جاءکم سے مراد، جاءکم کے جو لفظ ہیں یہ اتصال سند کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ فاسق کے لفظ سے جو ہے وہ راوی کا عادل ہونا جو ہے اس کو مستنبط کیا گیا ہے، یہ اس سے استدلال کیا گیا ہے۔ اور جو ہے بنبأ، اس سے تام الضبط یہ شرط جو ہے اس سے اخذ کی گئی ہے۔ اور فتبینوا، اس سے 2 جو ہے وہ شرائط دی گئی ہیں، ایک کہ روایت جو ہے وہ شاذ نہ ہو، اور دوسری یہ کہ اس کے اندر کوئی علت نہ ہو، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی پوشیدہ کمزوری جو ہے اس روایت کے اندر نہ ہو۔ تو اس طرح یہ شرائط جو ہے یہ قرآن پاک کی اس آیت سے جو ہے وہ پوری ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کے لیے پسند کر لے، اور اپنے محبوب کے دین کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے کام لے لے۔ وما توفیقی الا باللہ۔